اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش، جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ذرائع ناچیز کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دینی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ جناب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت کے تعلق سے، بلکہ ایک سیریز ہم نے الحمدللہ رب العالمین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی والدین کے حقوق کے تعلق سے۔ اس میں مختلف معاملات کو شرعی تعلیمات کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے ہم نے جانا، سیکھا، آپ کی کالز کو شامل کیا۔ جب ہم نے بات کی کہ اللہ کی عظیم نعمت والدین ہیں، تو جناب اللہ کی ایک اور بڑی نعمت، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر والدین کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اولاد جیسی نعمت ملے، تو اولاد بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد کے حقوق کے تعلق سے بھی کلام کیا جائے، تو جناب آج ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں۔ اور جناب بچے کی پیدائش پہ ظاہر تشکر کرنا، اس کے کان میں اذان دینا، تہنیک کرنا، اس کا عقیقہ کرنا، اس کا اچھا نام رکھنا، اس کی اسلامی تربیت، تعلیم و تربیت یعنی کہ عصری حوالوں سے بھی اس کی تعلیم کی فکر کرنا، اور اس سے بھی پہلے ہمیں اسلامی طور پہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے، شرعی تعلیمات اس کو دینی ہے۔ اور پھر جو ایک گیپ ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اولاد اور والدین کے مابین نصیحت کا بھی تعلق ہو اور کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، یعنی والدین اولاد کے ساتھ ایک خاص بیلنس کے ساتھ ایک ایسا تعلق بھی رکھیے کہ اولاد اپنی کوئریز آپ کے پاس لے کر آئے اور وہ شیئر کرے، وہ جو جاننا چاہتی ہے، کیونکہ کہیں اور سے غلط سیکھنے سے بہتر ہے کہ ماں باپ انہیں صحیح تعلیم دیں۔ تو آج بڑا پیارا موضوع ہے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے بہت سارے نکات اور پوائنٹس آج موجود ہیں۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ جامع، مکمل اور مدلل گفتگو یہ دونوں عالمات فرماتی ہیں۔ عالمہ ثویبہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیوضہم ہماری رہنمائی، اور اب میں بڑی مسرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کا آپ مستقل حصہ ہیں۔ ہم آن ایئر آف ایئر آپ سے ماشاءاللہ دینی معلومات بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی کوئریز، جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں، اور آپ تسلی بخش اور دفع بخش گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ دین اور خواتین کی آج کی ایپیسوڈ کا پہلا سوال خواتین کی جانب بڑھوں گی، عالمات کی جانب بڑھوں گی۔ اسلام میں اولاد کے حقوق کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی سیریز میں والدین کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی کلام کیا، جس سے ان کی عظمت اور ان کی رفعت بہت واضح کافی حد تک ہو گئی۔ اور جب والدین کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے تو ان پر شریعت کی جانب سے ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ شدید قسم کی عائد کی گئی ہیں، اور ان کو اس کو پورا کرنے کی تلقین بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جی۔ تو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ہم اولاد کے حقوق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے بیان کا تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریباً 80 حقوق اولاد کے بیان فرمائے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس میں واجبہ اور مستحبہ سبھی شامل ہیں۔ ہر ایک کو یہاں پہ بالتفصیل تو کیا مختصر ذکر کرنا بھی تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا ان میں سے چند اہم امور کی جانب میں چلوں گی اور انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، جن میں سب سے پہلا حق اولاد کا تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب عبادات کی ادائیگی کی جائے گی، حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، واجبات کی ادائیگی کی جائے گی، تو ان تمام کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ کب کتنی مقدار میں کس پر کیا لازم ہے۔ تو وہ جب ایک اچھے والد جو ہوں گے وہ خود ان چیزوں کو حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک نیک اولاد بیان کیا گیا ہے جو اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرتی رہتی ہے، صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد۔ تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود بھی علم سیکھنا اور اپنی اولاد کو بھی علم سکھانا، پھر ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کیا سکھایا جائے۔ حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں اچھے عقائد سکھائے جائیں، عقائد صحیحہ سکھائے جائیں، اس کے بعد جو ہے ان کے جو ظاہری علوم ہیں ان کی تکمیل اور جس حد تک ان کی ضرورت ہے، جنہیں ہم فرض علوم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ان کو سکھائے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے باطنی معاملات جو ہیں جیسے حسد ہے، اسی طرح کینہ ہے، بغض ہے، عداوت وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں ان کی معرفت اس کو دی جائے۔ پھر اسی طرح آداب معاشرت سکھائے جائیں، بڑوں کا ادب اور احترام کس طرح سے کرنا ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، کس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا تعلق اپنا منانا ہے، یہ سارے معاملات، اسی طرح لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بات چیت کس طرح کرنی ہے وغیرہ، یہ سب انہیں سکھایا جائے۔ یہ میں انتہائی مختصراً جو ہے وہ عرض کر رہی ہوں، ورنہ اس پہ بھی پوری ایک الگ سے ایپیسوڈ ہو سکتی ہے باہر۔ اس کے بعد جو ہے نان نفقے کی ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ ان کی ضروریات جو ہے اولاد کی وہ پوری کی جائیں۔ اب اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے اور یہ بھی بہت زیادہ تفصیلی اس پہ بات ہے، لیکن اس میں بس اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسب حلال کے ذریعے سے اس چیز کو پورا کیا جائے اور اس میں کسب حرام کی ہرگز آمیزش نہ ہو۔ خود کو بھی حرام سے بچانا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی حرام پہنانے، کھلانے، پہنانے، اڑانے سے بچانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ رکھا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں بھی۔ اگر ایک بچے کو آپ نے پیار کیا ہے اور باقی جتنے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی پیار کریں۔ اسی طرح سے جو بیٹیاں ہیں ان پر بیٹوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی بیٹیوں کو اس انداز سے ناز و نیم سے اس طرح ان کی حد اعتدال سے بڑھ کر پرورش کی جائے کہ وہ بگڑ ہی جائیں بالکل، اور پھر جب وہ اگلے گھر جائیں تو وہ شوہر کو کچھ گردانے نہیں، جب گھر میں رہیں تو بھائیوں کو کچھ نہ کہیں، بلکہ سب پہ فائق اور فوق ہوں۔ بس اوقات میں نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹی کی تربیت کرنے کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو بیٹی جو ہے وہ اس کو بہت اچھا سا ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک اعتدال کے راستے پر بیٹی کی تربیت بعض اوقات بیٹے رو رہے ہوتے ہیں کہ اماں ابا زیادہ بیٹی سے بہنوں سے پیار اسی طرح کرتے کے ہیں، معاملات تو ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف قائم بالکل رکھنا عدل و ضروری انصاف ہے۔ قائم رکھنا چاہیے، پیار شفقت اور محبت کا معاملہ ان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب بڑے ہوں تو ان کا نکاح جو ہے وہ بہتر جگہ پہ کر دینا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہنا یعنی چاہیے۔ ایک طویل فہرست ہے جی اولاد کے بالکل، ایک حقوق کے طویل تعلق فہرست سے، ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ یہ سب کچھ ہے، اور تمام کی تفصیل جان کر جب عمل کی جانب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت شامل ہے۔ جی، اور اولاد کے حقوق یا دیگر معاملات کے لیے بھی جو شرعی تعلیمات ہیں اور جو دین اسلام ہے وہ مکمل اور جامع رہنمائی رکھتا ہے اور دیتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دینیات معلوم ہو نا، دین کا علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، دینی علوم کی جانب توجہ دینی ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اولاد کے کان میں اذان دینا، یہ جو اولاد کا حق ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے، زندگی کی ابتدا ہو یا زندگی کی انتہا ہو، ہر موڑ پہ جو شریعت ہے وہ ہمیں رہنمائی عطا فرماتی ہے۔ اب یہ اذان دینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں ابو داؤد شریف میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں وہی اذان دی جو کہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو پھر فقہاء کرام نے اس سے مسئلہ نکالا کہ اذان، بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت مستحبہ ہے۔ اب
یہ اذان دی جائے گی اور دوسرے کان یعنی ایک دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو اذان دینے والا شخص ہے وہ باوضو کھڑے ہو کر بچے کے رائٹ کان میں یعنی جو سیدھا کان ہے اس میں اذان کہے اور الٹے میں اقامت کہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باوضو ہونا یہ ضروری ہے، اگر بے وضو دی تو یہ مکروہ ہے۔ اور آواز اتنی ہونی چاہیے کہ بچے کے کان تک پہنچ جائے، بہت زیادہ بلند آواز کرنا یہ مناسب نہیں رہے گا کیونکہ بچے کے کان بہت نازک ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اس کا تو اب اس کا بڑا خیال رکھیں گے، یہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ وہ ایک نومولود ہے، اس کی کیئر ہی کچھ الگ ہوتی ہے، لیکن دینی تعلیمات کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری بہن کیسی ہیں اور آج کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ کہ اللہ کل حال، کیا سوالات مفتی صاحب کو اور عالمات کو بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ سلام عرض کر رہی ہیں مفتی صاحب آپ کو بھی اور عالمات کو بھی۔ جی اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ کسی والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو نا گھٹی نا فساق اور فجار سے دلوا رہتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے کو تحفے کے لیے والدین کچھ لے کے آتے ہیں، پھر وہ بعد میں ان کا پروگرام بدل جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے نابالغ بچے کو دے دیتے ہیں، کیا اس طرح سے والدین کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ والدین کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملازمت کے لیے دکانوں پر اور مختلف شعبہ جات میں کھڑا کر دیتے ہیں، کہ ایسے والدین گناہگار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ اور بھی السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں دین اور خواتین میں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ਭੈਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਫਾਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾ ਵਿਰਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੀ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ کہ ہن مینوں دسو مینوں کوئی گناہ ہے گا کہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، دونوں کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ اچھا جناب مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اولاد کے حقوق پہ ہم کلام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، والدین کے آنکھوں کا نور، کلیجے کی ٹھنڈک، ان کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کی صحیح طور پہ تعلیم و تربیت کی اہمیت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ان کے کیا حقوق ہیں؟ ان کے کان میں اذان دینے کا جو حکم شرعی ہے اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ والدین والدین جو بھی ہوتے ہیں ان کو بہرحال یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اولاد کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لخت جگر، جگر کا ٹکڑا، اور واقعی جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اور اتنے ہی اولاد جو ہے بچے جو ہیں وہ والدین کو محبوب ہوتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے، جن والدین کی، اللہ ان کو نیک صالح اولاد بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے تو اس نعمت کی قدر بھی اسی طرح کرنی ہوتی ہے، اور اس نعمت کے حقوق بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت پہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اچھی تعلیم و تربیت کے اہتمام کے لیے پہلے تو اس بات کا معلوم ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے، معلومات ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے کہ ہم پہ کیا کیا حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں، یعنی ہمارے کیا فرائض ہیں ان کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد کے نام سے۔ یہ رسالہ جو ہے وہ نام عربی میں ہے، لیکن جو رسالہ ہے اصل رسالہ وہ اردو میں ہے، اردو زبان میں ہے، عام چھپا ہوا ہے، پبلشڈ ہے، عام اویلیبل ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، سافٹ کاپی بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے، نیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ سے مارکیٹ سے لے کر خرید کر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بطور خاص میں رسالے کا نام لے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو اردو میں ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے، یعنی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی والدین ہیں وہ اس رسالے کو پرچیز کریں تو اچھی بات ہے، پرچیز نہیں کرتے تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو اس میں تقریباً 80 جو ہے وہ حقوق بیان فرمائے، اس میں ہر طرح کے ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، آداب کے قبیل سے بھی ہیں، لیکن بہرحال بہت عمدہ رسالہ ہے۔ ایک تو اس کا مطالعہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آج کل والدین اولاد کی دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تربیت کے اعتبار سے تو بڑی نگاہ رکھتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اسکول وقت پہ جائے، اور اسے اس کے لیے مار دھاڑ سے بھی دریغ نہیں کرتے، گریڈ بھی اچھے آئیں، بالکل، اور گریڈ بھی اچھا، اور اس کے لیے سختی بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے دین کا، کہ جو دینی طور پر جو چیزیں لازم ہیں جیسے نماز روزہ ہے، اس کے حوالے سے اولاد کی اس طرح تربیت نہیں کرتے جس طرح تربیت کرنے کا حق ہے۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ برائے مہربانی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ جی بہن مفتی صاحب، اچھا کچھ لائن کی پرابلم ہے، آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ پرائرٹیز کا مسئلہ ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے اندر بھی اچھا کرنا ہے، دنیا کو بھی اچھا کرنے کا جائز طریقے سے یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ دنیا کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، دنیا عالم اسباب ہے، کسب حلال بھی ہم نے کرنا ہے، اور آگے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت ہے اس آخرت کی تیاری بھی ہم نے اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ تو فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ آخرت کو ہے، پھر اس کے بعد دنیا ہے، تو یعنی دنیا کا بھی کرنا ہے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، بالکل بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو تعلیم ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور کاوش بھی کرنی چاہیے، لیکن آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، آخرت سے اور اپنے دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ اپنے دین کو دینی چاہیے، جو دینی معلومات ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی تعلیم بھی اور ان کی تربیت یہ بھی والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو نماز کا بھی جو ہے وہ بتائیں، بلکہ جس طرح حدیث کے اندر ہے کہ نماز کا ان کو سکھائیں، اور 7 برس کے ہو جائیں تو بھی انہیں نماز کا کہیں، اور 10 برس کے ہو جائیں تو بھی نہ پڑھیں، تو پھر اس پر انہیں مناسب جو ہے وہ سزا بھی دیں، مناسب تنبیہ اور تہذیب بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ میرے خیال میں کال ہے۔ جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی وعلیکم السلام، میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہی تھی۔ جی جی پوچھئے۔ جی میں وہ کہہ رہی تھی کہ پردہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برقع پہنا جائے یا چادر میں نکلا جائے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی نماز؟ اور تیسرا نماز بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے معافی کیسے مانگی جائے؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دوسرا میرا سوال یہ ہے جی جی کہ اگر جو بچے ہیں ہمارے اڈلٹ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، آپ نے دوبارہ کال کیا، آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ میرا سوال تھا کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی جیب میں سے پیسے لیتی ہے ضرورت کے تحت اپنے بچوں پہ لگانے کے لیے، یہ تو آپ نے ہم نے سنا ہی نہیں۔ پہلا سوال اچھا وہ آپ نے MCR میں بتایا ہوگا، بتائیے۔ اگر بیوی
اپنے خاوند کی جیب میں سے پیسے لیتی ہے اچھا. یا اس کے اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکلواتی ہے, بہت زیادہ نہیں, ضرورت کے تحت. اچھا اچھا, ضرورت کے تحت. جی جی, اور خاوند نے اے ٹی ایم دیا ہوا ہے آپ کو, یہ تو اچھی بات ہے. جی جی, اگر وہ دے دیتے ہیں یا ان کے اے ٹی ایم سے نکلواتی ہے. میں ایک ایگزامپل دے کے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مسئلہ ہمیں کتنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی جیب میں سے نکال لیتی ہے اور وہ گھر پہ ہی لگاتی ہے, گھر سے مثال بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر لگاتی ہے, تو ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان پہ ہم کتنی حد تک سختی کر سکتے ہیں؟ ان کو مارنا پیٹنا, کیا ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا ان کی اصلاح کے لیے؟ اگر ہم اپنے سگے بچوں کو ماں مارتی ہے یا ڈانٹتی ہے تو اس کو اس کا حساب کتنی حد تک دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی بس میں یہ اسی طرف آنے لگا تھا, جو کالر کا آخری سوال ہے اسی سے چونکہ ریلیٹڈ ہی ہے تو اس پہ میں بات کر ہی دیتا ہوں تاکہ وہ سوال کا وقت بھی بچ جائے گا. دیکھیں, اولاد کے ساتھ جو ہے وہ مناسب تربیت کے لیے, مناسب تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ اولاد کے ساتھ وہ معتدل ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. معتدل رویے سے مراد یہ ہے کہ یعنی نہ تو ایسا ہو جیسے بعض والدین کرتے ہیں کہ اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں, اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں کہ اولاد بگڑ جاتی ہے, بدک جاتی ہے, سرکش ہو جاتی ہے, پھر وہ ان سے بھی بدتمیزی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے دینی طور پر بھی معاملات خراب کرتی ہے, دنیاوی طور پر بھی معاملات خراب کرتی ہے, اور بڑے چھوٹے کی کوئی اسے تمیز لحاظ یہ اس کے اندر نہیں رہتا. تو اس طرح کرنا بھی غلط ہے بالکل. اور بعض والدین اس طرح کرتے ہیں کہ بس ہر وقت ہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ کرتے رہتے ہیں اور جو ہے مار دھاڑ سے بھی گریز نہیں کرتے. اس سے جو ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں, باغی ہو کے پھر نافرمان ہو جاتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو اصل تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان جو ہے وہ تحدید اور تخویف جو ہے, یعنی ڈرانا دھمکانا, صرف ڈرانے دھمکانے سے, آنکھ کے اشارے سے کام چل جائے تو اچھی بات ہے. کبھی کبھار جو ہے مناسب ضرب جو ہے وہ ہلکی ضرب جو ہے معتدل اعتدال کے ساتھ وہ لگائی جا سکتی ہے, لیکن اس کو جنرل پریکٹس نہ بنایا جائے کہ بار بار اس طرح کرنے سے اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے. تو انہیں باغی ہونے سے ہی بچانا ہے. تو بہرحال مناسب تحدید بھی کر سکتے ہیں, مناسب سزا بھی دے سکتے ہیں, اور لیکن اگر حد سے زیادہ سزا دیں گے تو بہرحال اس کے لیے مواخذہ ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے والدین بھی. جی ٹھیک ہے جناب, اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب. ہم بات کر رہے ہیں اولاد کے حقوق کے تعلق سے. درود پڑھتے رہیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں اولاد کے حقوق کے تعلق سے. آپ کی براہ راست کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات, عالمہ صبیبہ شاکر موجود ہیں, عالمہ صدف پروین موجود ہیں. آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. آپ کی کالز شامل کی جا رہی ہیں, کانٹینٹ کے سوالات ہیں. مجھے یہ بتائیے عالمہ صبیبہ کہ بچے کا نام رکھنے کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے؟ بچے کا نام رکھنے کے سلسلے میں جو شرعی احکامات بیان کیے کہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے. اچھا. حدیث کریمہ جو ہے اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کا نام ابراہیم رکھا اور فرمایا میں نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام رکھا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نام ہیں. اسی طرح نام محمد کی فضیلت بھی بہت زیادہ حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. اب اگر یہ معاملہ ہو کہ نام مجرد اگر صرف محمد رکھیں گے تو پھر ظاہر ادب اور احترام نہیں ہو سکے گا, تو پھر اس طرح نام تو محمد رکھ لیں لیکن پکارنے کے لیے کوئی اور نام بھی ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح بچیاں جو ہیں ان کے نام بھی صالحات اور جو ہے امہات المومنین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے نام پر رکھے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر اگر نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اس چیز کا بس خیال رکھنا ہوگا کہ وہ صفاتی نام جن کے اندر مبالغہ ہے یا ایسے صفاتی نام جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی شایان شان ہیں وہ نہیں رکھیں, ان کو لفظ عبد کی نسبت کے بغیر نہ رکھیں. اور پکارنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں, جیسے سبحان ہے, اسی طرح سے رحمان ہے, خالق ہے, رزاق ہے, اس طرح کے تمام نام جو ہیں یہ عبد کی نسبت کے ساتھ ہی پکارے جائیں. پھر اس طرح شریعت ہمیں اس بات سے بھی ممانعت فرماتی ہے کہ بہت اچھے اوصاف محمودہ کو بہت زیادہ مبالغے کے صیغوں کے ساتھ جہاں بیان کیا گیا ہے وہ بھی نہ رکھے جائیں, جیسے ازکا نام رکھنا, سب سے زیادہ پاکیزہ, اتقا نام رکھنا, اس طرح کے نام. پھر بے معنی نام نہیں رکھنے چاہیے اور برے معنی جو ہوں وہ والے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے. بے معنی ناموں کے حوالے سے ہمارے آج کل کے دور کے اندر آج کل یہ جو جدت پسندی کا جو فیشن جو رواج ہے
کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ جو اس کی بیٹی یا اس کے بیٹے کا نام ہو وہ کسی اور کا نہ ہو. اب وہ اس سے وہ نہیں ان کو کوئی پرواہ کہ اس کا کیا معنی ہے. جی بالکل اسی طرح کرتے ہیں. کوئی بھی چیز انہوں نے گوگل کی جو نام آیا کوئی یونیک نام نکال دو, بس کوئی جدید نام ہونا چاہیے. اچھا اب نام خود رکھتے ہیں اور میننگ ہم سے پوچھتے ہیں. اب ہم بولیں گے کون سی زبان کا لفظ ہے, آپ بتائیں. وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں, بعض لوگ وہ دیکھ بھی لیتے ہیں وہاں سے جو انفارمیشن انٹرنیٹ سے ان کو مل گئی نا. ہاں اب عموماً جو ہے وہ اس طرح معاذ اللہ جنت کی طرف ہر چیز منسوب کر دیتے ہیں. جنت کا پھول, جنت کا دروازہ, یا پریاں, اس طرح کے نام ہے, حوروں کے نام ہے, خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے مجہول قسم کے نام نہ رکھیں, یہ بچوں کا حق ہے. آپ ان کو اچھا نام دیں, اور نام کا بھی شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے. آپ انہیں پکاریں اس نام سے, پھر آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہم نے اچھی شخصیت پر, دینی شخصیت پر اپنے بچے کا نام رکھا ہے, تو ہمیں تربیت بھی پھر ویسے ہی کرنی ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اس طرح کے ناموں سے پرہیز کریں جن کے کوئی معنی نہ ہو یا برے معنی ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب برے نام آپ سنتے تو اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے, چاہے وہ صحابیات کے ہوں چاہے صحابہ کرام کے ہوں. تو اس طرح بہترین اور اچھا نام, بہتر اس میں بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رسائی ہو کسی اچھے نیک متقی پرہیزگار علمی شخص تک, تو آپ جو ہے وہ جیسے صحابہ کرام کا طرز عمل تھا, بسا اوقات اپنے نومولود بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے, سرکار علیہ السلام تہنیک بھی فرماتے, نام بھی ارشاد فرماتے اور برکات سے نوازتے. تو اس طرح سے کریں, ورنہ اولا نام رکھنا والد کا حق ہے, لیکن یہ اپنی مرضی سے چاہیں تو کسی کو تفویض بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تحنیک کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی تحنیک جس کو ہم اپنے عرف میں گھٹی پلانا کہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی عالم دین ہو تو بہت بہتر ہے, متقی پرہیزگار شخص ہے, وہ کھجور وغیرہ کوئی چیز چبا کر اور بچے کے تالو میں اس کو مل دیں, تو وہ بچہ پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر لے جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو نیک شخص ہیں ان کی جو اچھے اوصاف ہیں, اچھی جو ان کی صفات ہیں, وہ اس تحنیک کے ذریعے اس بچے کے پیٹ میں پہنچیں گی, اور ان کے جو فیوز ہیں, برکات ہیں, وہ اس بچے میں منتقل ہوں گے. اور یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے نومولود بچوں کو لے کر جاتے تھے, اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک بھی فرماتے اور ان کو دعائے برکت سے بھی نوازتے تھے. تو اس سے ہمیں ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم خود نیک بنیں, یا نہیں تو کم سے کم ہمارے سراؤنڈنگ میں کچھ نہ کچھ لوگ نیک ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی تحنیک کروا سکیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہم کہتے ہیں گھر کے بڑے ہیں. ڈاکٹرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی جو مطلب بچہ نومولود ہے اس کو آپ کھجور یا اس طرح کی ہیوی چیز دیں ہی نہ, یہ بھی ایک ذہن سازی ہو رہی ہے. وہ چبا کے دیا جاتا ہے, اور یہ باقاعدہ ثابت ہے, تو دے سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ نیک لوگوں سے اپنے تعلقات رکھیں تاکہ ان کی برکات آپ کے بچوں تک منتقل ہوں. اور یہ کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں, تو اب دیکھ لیں وہ بے نمازی ہیں, بد کردار ہیں, معاذ اللہ گالیاں وغیرہ دینے والے ہیں, تو پھر ان کے جو اثرات ہیں پھر وہ بچے میں منتقل ہوں گے. تو یہ کہ نیک بنے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, تو یہ ان کے لیے بھی, ان کے اولاد کے لیے بھی اچھا رہے. ٹھیک ہے جناب. مفتی صاحب اچھے نام رکھنے کے تعلق سے آج کل کی مائیں جو جدید ناموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں, وہ گوگل پہ یا ادھر ادھر انہوں نے سرچ انجن میں کچھ ڈالا اور وہ نکل کے آ گیا, اور وہ بڑے اچھے معنی بھی بتا رہی ہوتی ہیں پھر اس کے. پھر دوسرا یہ کہ تحنیک کے تعلق سے جو شرعی حکم ہے. لیکن ناموں کی یہاں تک بات ہے, جو گوگل والا معاملہ نا, گوگل تو ویسے ہی دنیا کے غیر مستند ترین سورسز میں سے ایک ہے. گوگل جو ہے, گوگل پہ تو اعتبار ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے, اور بالخصوص ناموں کے باب میں تو یہ انتہائی غیر معتبر ہے. جتنے بھی اوٹ پٹانگ نام ہوں گے وہ آپ کو گوگل پہ مل جائیں گے, اور ان تمام اوٹ پٹانگوں کے آپ کو اچھے معنی بھی گوگل پہ مل جائیں گے. حالانکہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ نام کس زبان کا ہے, اس کی لینگویج تک متعین نہیں ہوتی, لیکن آپ جب اسے گوگل کرنے جاتے ہیں تو کئی لوگوں نے اپنی سائٹس پہ اسے ہر دوسرے لفظ کو وہ عربک بنا دیتے ہیں. جو بھی جو ہے وہ مشکل قسم کا نام ہو یا جس کے کوئی معنی مفہوم پتہ نہ چل رہے ہو, تو وہ اس نام کو ورڈ کو دے کر آگے لکھ دیں گے عربک. عربک لکھ کے اس کے بعد پھر اس کا کوئی اچھا سا معنی تلاش لیتے ہیں. مثال بھی ایک دے دیتا ہوں, جیسے جو ہے وہ ایشل, آپ گوگل کریں گے تو آگے لکھا ہوا جائے گا عربک ورڈ ہے, پھر لکھا ہوا جائے گا کہ جو ہے یہ روز آف ہیون, جنت کا پھول ہے, جنت کے پھول کا نام ہے. حدیث میں تو کوئی جنت کے پھول کا یہ نام نہیں آیا, نہ قرآن کے اندر آیا ہے, نہ سنن میں موجود ہے ایسی کوئی بات, نہ عربی لغت سے اس کی کوئی تائید ہوتی ہے اس طرح کی. تو یہ اس طرح کا انتہائی غیر معتبر سورس ہے, اسے بالکل جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے. ناموں کے لیے آپ جو ہے وہ اچھے علماء سے, دیندار لوگوں سے رابطہ کر کے ان سے نام لینے چاہیے, یا جو نام مسلمانوں کے ہاں رائج ہوتے ہیں, عام طور پر جو نام ہمارے ہاں رائج ہوتے ہیں وہ اچھے نام ہوتے ہیں, انہی میں سے کسی کو تجویز کر لینا چاہیے. یا کسی نیک بزرگ کے جو ہے وہ لڑکا ہے تو اولیاء کاملین کے نام پر, اور جو ہے وہ لڑکی ہے تو صحابیات, تابعیات, یا جو ولیہ خواتین گزری
بھی ہیں ان کے ناموں پہ اس کا نام رکھا جائے. اور وہ جو مائیں کہتی ہیں یونیک نام ہونا چاہیے. یونیک نام بھی بڑے بڑے مل جاتے ہیں, لیکن وہ یونیک نام بھی آپ جو ہے وہ اگر سرچ کریں گے یا علماء سے رابطہ کریں گے تو آپ کو علماء یونیک نام بھی بتا دیں گے. یعنی وہ نام کے جو صحابیات کے ہیں, تابعیات کے ہیں, اور ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ رائج نہیں ہے. یونیک بھی موجود ہیں. ایک مثال کے طور پر بتا بھی تو ہے زن نیرا, مثال کے طور پر ایک بتا بھی یونیک ہے, آپ نے جو ہے وہ سنا بھی نہیں ہوگا. تو یونیک نام بھی مل جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے اندر تجسس ہونا چاہیے, یعنی اچھا مثبت تجسس کہ ہم نے یونیک رکھنا ہے لیکن جائز طریقے سے, شرعی طریقے سے, اور کسی بزرگ کی نسبت سے رکھنا ہے, تو یونیک بھی چل جائے گا. دوسری ایک اہم بات ناموں کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل یہ بھی بعض لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کی بجائے وہ اسے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کو ہی کوئی سعادت سمجھتے ہیں. قرآن مجید کو کھولیں گے, بچہ پیدا ہو جائے, قرآن کو کھولیں گے, جو صفحہ پہلے نکالا ہے اس پہ جو حرف نکالا ہے کہتے ہیں جناب ہم نے قرآن سے فال نکالی ہے, وہی نام جو اٹھا کے بچے کا رکھ دیتے ہیں, بغیر یہ دیکھے کہ اس نام کا معنی کیا بنتا ہے, اور یہ نام جو ہے بچے کا رکھا بھی جا سکتا ہے. یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل غلط طریقہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے فال لینا بھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے, ہم تو اسے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں. فقہ نفی کے اندر مفتابی قول کے مطابق قرآن مجید سے فال, کسی مسئلے کے لیے فال نکالنا بھی مکروہ تحریمی ہے. تو ناموں کے لیے تو ویسے ہی نہیں ہے, اور قرآن اس مقصد کے لیے نازل بھی نہیں ہوا. قرآن کتاب ہدایت ہے, ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے, اس کی تلاوت کرنی چاہیے. ہاں برکت آپ اس سے حاصل کریں, برکت حاصل کرنے کے بہت سارے جائز طریقے ہیں, وہ طریقے ضرور آپ اختیار کریں, اس سے ہم منع نہیں کرتے, لیکن یہ جو فال نکالنا ہے یا اس طرح نام نکالنا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور بعض تو ایسے آپ نام پوچھیں گے جی انامتا کہاں سے لیا, جی قرآن سے لیا. اب یہ بجائے نام بسم اللہ جی کہاں سے لیا ہے, قرآن سے لیا ہے. نام جی لا ریب جی کہاں سے لیا ہے, قرآن سے لیا. یہ نام جو ہے وہ اس طرح کے ناموں کو, اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے, اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی نہیں لینا چاہیے. اور تحنیک کی جہاں تک بات ہے تو ویسے تو کوشش کرنی چاہیے اچھے نیک صالح مسلمان سے ہی, کسی ذی علم شخصیت سے, پرہیزگار سے تحنیک کروانی چاہیے. لیکن اگر گھر کے بڑوں کے اندر کوئی مصر ہو, دادا ہے, دادی ہے یا نانا ہے, وہ اگر مصر ہیں کہ میں ہی تحنیک دوں گا تو پھر ان کی دل شکنی بھی نہیں کرنی چاہیے, ان سے بھی تحنیک دلوا سکتے ہیں, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ تحنیک کے اندر کھجور ہی ہو یہ ضروری نہیں, شہد بھی چٹایا جا سکتا ہے. اور آج کل تو تحنیک جس طرح ہوتی ہے, بالخصوص جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں عام طور پر تو وہ شہد وغیرہ لے کر آتے ہیں, تو شہد کے ذریعے وہ آسان بھی ہے, اور کھجور ہر وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتی, تو شہد کے ذریعے بھی تحنیک کر دی تو تحنیک ادا ہو جاتی. اچھا, حمیرہ کا سوال بھی ہے کہ فساق و فجار سے جو دین سے دور ہیں ان سے تحنیک کروائی جائے. تحنیک نہیں کروانی چاہیے, لیکن جیسے کہ میں نے صورت بتا دی نا کہ بعض اوقات گھر کے بڑوں کے اندر جیسے دادا ہے یا دادی ہے یا نانا ہے یا نانی ہے, ان میں سے کوئی رشتہ دار ہے قریبی, اور وہ مصر ہوتا ہے کہ میں تحنیک دوں گا یا میں گھٹی دوں گا یا گھٹی دوں گی, اور اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو صورت میں فتنہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, گھر کا ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہو, تو ان سے بھی کرانے میں حرج نہیں, اسے بلا وجہ جو ہے وہ ایشو نہ بنایا جائے. اچھا, اولاد میں سے کسی ایک کی نیت سے تحفہ لیا گیا اور کسی دوسری نابالغ اولاد کو وہ تحفہ دے دیا گیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تحفہ لینے سے, وہ لیتے وقت اگر صرف ان کے دل میں یہ نیت ہے تو اس سے متعین نہیں ہو جاتا کہ یہ تحفہ فلاں کے لیے, وہ تحفہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم بارہا اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اولاد کے مابین انصاف کرنا چاہیے, عدل کرنا چاہیے. تو ایک اولاد میں سے کسی ایک کو آپ کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو پھر بعد میں دوسرے کو بھی دیں, اسی وقت نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں, دوسرے موقع پر دے دیں, لیکن بیلنس کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کو آپ تحفے تحائف دیتے چلے جائیں اور دوسرے کو مستقل محروم کرتے چلے جائیں. جی, وہ احساس کمتری کا شرع بھی درست نہیں ہے, اور وہ احساس کمتری کا, انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا بچہ. جی بالکل. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل کے والدین دکانوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اگر جو ہے وہ بچے اس طرح کے تھوڑا سے سمجھدار ہوں, سبھی یاقل جنہیں کہا جاتا ہے, سبھی ممیز سمجھدار بچے ہوں, اور والدین اس وجہ سے جو ہے انہیں کسی جگہ کھڑا کر رہے ہوں کہ ان کے یہ کوئی ہنر سیکھ لیں, اور کوئی ہنر سیکھ کے ان کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ وہ انہیں پراپر تعلیم دے سکیں, ہنر سکھا رہے ہیں کہ ہنر سیکھ کے جو ہے وہ اپنے اخراجات اٹھا سکیں, تو اس طرح کرنے کی شرعن اجازت ہے. بس ملکی قوانین دیکھ لیے جائیں, ملکی قوانین کی روح سے جہاں جو ہے وہ چائلڈ لیبر منع ہے وہاں پر ہم منع کریں گے, اس کے علاوہ جہاں اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, وہاں پر چلے گا. لیکن جو ہے وہ بہرحال ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے, بچوں کو تعلیم پہ ان کی توجہ دینی چاہیے, تعلیم پہ ضرور ان کی توجہ دیں, صرف انہیں کسی ہنر پہ ہی نہ لگائیں, انہیں تعلیم بھی اچھی فراہم کریں. پھر اگر ہنر سیکھنے کے لیے یا تربیت کے لیے انہیں کسی جگہ پر آپ کھڑا بھی کرتے ہیں تو بھی چل جائے گا.
بیوی شوہر کے ATM سے پیسے نکال سکتی ہے؟ اگر جیب سے پیسے نکال سکتی ہے؟ شوہر نے خود ATM دیا ہے تو نکال سکتی ہے ATM کارڈ اگر دیا، اور بغیر شوہر کی اجازت کے خود ہی جو ہے وہ چوری سے ATM کارڈ کر کے اس طرح چوری کرنے کی اجازت وہ کہہ رہی ہیں گھر پہ ہی لگاتی ہوں میں. نہیں، وہ کہیں بھی لگائیں، جیب سے بھی پیسے نکالنے کی جہاں تک بات ہے عام حالات میں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر انتہائی ضروری اخراجات ہوں اور شوہر جو ہے وہ بخیل ہو اور بالکل ضروری جو واجب خرچہ ہے وہ بھی نہیں کر رہا تو بقدر ضرورت اتنا لے لیا تو اس کی احادیث کی روح سے گنجائش نکلتی ہے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں. اگر جیب سے خود ہی نکل آئیں تو لے لیں؟ نہیں، خود ہی اس شوہر کو بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. کچھ کالرز کے سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ میں کل شامل کرنے کی کوشش کروں گی. دونوں عالمات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ. انشاءاللہ یہ جو سوالات رہ گئے ہیں یہ کل لیفٹ اوورز بنیں گے. کوئی بات اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے اور ہم سب کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.